دیکھیں ایک یہ سچویشن ایک سامنے آئی، کافی حد تک ریزالو بھی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ امن کی فضائیں برقرار رہیں پوری دنیا کے اندر۔ یہ اس پورے کنفلکٹ کا ایک جو بڑا اہم لیسن لرنڈ ہے، اس کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں جو ہماری امپورٹ پہ ڈپینڈنسی ہے اس کو ہم نے منیمائز کرنا ہے۔ اب اس کے اندر جو انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہے، آپ دیکھیں کہ جتنا مین اکوپمنٹ ہے، آپ الیکٹریکل کی بات کر لیں، میکینیکل کی بات کر لیں، آپ پلمبنگ کی بات کر لیں، آئی ٹی کی بات کر لیں، آپ سیمی کنڈکٹر انڈسٹری سے ریلیٹڈ بات کر لیں، یہ ساری ہماری امپورٹ کی ڈیپینڈنسی ہے۔ اور اس پورے کنفلکٹ کے اندر ایک تو یہ سب سے بڑا ایشو ہوا کہ جو امپورٹس تھیں وہ اس میں بہت زیادہ ہرڈل آئی، اس کی ٹائم لائنز بہت زیادہ آگے چلی گئیں۔ کچھ راؤٹس اس طرح کے تھے کہ جس کے اوپر امپورٹ کرنا پاسبل نہیں رہا، اسٹرک ہو گئیں چیزیں۔ سیکنڈلی جو ہماری انرجی ہے، انرجی پہ جو ڈیپینڈنسی ہماری آئل پہ اور باقی اس طرح کے سورسز پہ ہے، گیس پہ ہے، اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کو سیریسلی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آپ دیکھیں کہ یہ اسے کنفلکٹ کی وجہ سے جب پرائسز رائز ہوئی ہیں تو اس کا امپیکٹ ایک عام پاکستانی پہ کتنا زیادہ آیا۔ تو ہمارے جو رینیویبل یہاں پہ ہمارے سورسز ہیں، ہائیڈل کے سورسز ہیں، سولر ہے، اس کو اور مور ایفیشینٹ وے کے اندر ہمیں یوٹیلائز کرنا ہے تاکہ اگر اس قسم کی سچویشن خدا نخواستہ کبھی دوبارہ سامنے آتی ہے تو ہم اس کے ڈیمیجز سے بچ سکیں، ایک عام پاکستانی جو ہے اس کے ڈیمیجز سے بچ سکے۔ دیکھیں اس کی ہمیں ایفرٹس تو ہر جگہ پہ نظر آتی ہیں، لیکن ابھی ریزلٹس اس طرح سے نہیں آ رہے۔ مختلف جگہوں پہ مختلف طریقے سے اس کے اوپر سیریس ایفرٹس ہو رہی ہیں، بٹ آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہے۔ کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے۔ یہ کانسیپٹ، اس چیز کی سگنیفیکینس جو ہے وہ تمام جو ہمارے ڈیسیژن میکرز ہیں ان تک پہنچی ہوئی ہے، وہ اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صرف مختلف منسٹریز کی لیول پہ، مختلف ڈپارٹمنٹس کے لیول پہ، مختلف انسٹیٹیوشنز کے لیول کے اوپر ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہو تو ہم بالکل اس چیز کا، جس کا ادراک سب کو ہے، اس کے ریزلٹس لے سکتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ ملٹیپل چیلنجز، جو ابھی تھوڑی سی دیر پہلے ہم نے یہ اس کنفلکٹ کے حوالے سے بات کی، بہت بڑا چیلنج جو ہے یہاں پہ بزنسز کے اندر ہمیں فورن ایکسچینج کا رہا ہے کہ جس ٹائم پہ کوئی بھی کانٹریکٹ، کسی بھی اچھے بڑے پروجیکٹ کا کانٹریکٹ آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی ڈیوریشن 2 to 3 ایئرس ایک نارمل بات ہے کہ اس کا کانٹریکٹ کی لائف اتنی ہوتی ہے۔ اس کے درمیان میں جو ایسکیلیشن ہے، جو کرنسی ایکسچینج ریٹ ہے، اس کے اوپر جو پرابلمز آتے ہیں، پلس یہی امپورٹس کی چیزیں جو ہیں اس کے اوپر جو آپ کو پرابلمز آتے ہیں، تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے جو ہماری، چونکہ ڈیپینڈنٹ ہیں ہم امپورٹس کے اوپر، تو اس کے اندر کوئی بھی پرابلم آتی ہے تو وہ یہاں پہ اس کا اچھا خاصا امپیکٹ ہوتا ہے۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں پر ایک اسکل سیٹ ہے، جو ایکسپرٹیز ہیں آن گراؤنڈ ایگزیکیوشن کی، اس کے اندر بھی ابھی بڑا گیپ ہے، کیونکہ ہیومن ریسورس جو ہے، جو تو یہاں پہ ٹرینڈ ہیں اور جنہوں نے ایکسپیرینس لے لیا ہے، وہ تو ایک بڑے اچھے اسکل سیٹ کے لیول پہ خود یہاں پہ بھی آپریٹ کرتے ہیں اور ان کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی ڈیمانڈ نکل آتی ہے۔ بٹ جو ہمارا فریش ریسورس ہے اس میں، اور جو ہماری انڈسٹری کے اندر ریکوائرمنٹ ہے آج کی ڈیٹ تک، اس کے اندر بہت زیادہ گیپ ہے کہ جو ہم یہاں پہ ریسورس تیار کر رہے ہیں، جب وہ اس وقت انڈسٹری میں آگے پرفارم کرتے ہیں تو ان کا جو یونیورسٹی کا یا ان کے کالجز کا جو نالج ہے وہ آن گراؤنڈ نالج، اور اس میں بہت زیادہ گیپ ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اگین میں کافی سارے جو یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ ان ٹچ ہوں، پاکستان انجینئرنگ کونسل کے اندر بھی اس چیز کو دیکھتے ہیں، انسٹیٹیوشن آف انجینئرز پاکستان کے پلیٹ فارم پہ بھی دیکھتے ہیں۔ اگین ایفرٹس بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور وہ مختلف یونیورسٹیز اور انسٹیٹیوٹس کے اندر تو ہو رہی ہیں ایفرٹس، وہاں پہ وہ کچھ نہ کچھ ڈپارٹمنٹس اور کسی نہ کسی جگہ پہ رزلٹ بھی آ رہا ہے، بٹ جس طرح ایک نیشنل لیول پالیسی امپلیمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر ابھی گیپ ہے۔ ہر ادارہ، مطلب پاکستان انجینئرنگ کونسل کی بات کریں، گیٹ پروگرام جو ہے وہ انہوں نے وہ سٹارٹ کیا ہے، آئی پی ایک بہت بڑا میگا ہسٹورک پروگرام جو ہے وہ لے کے آ رہی ہے اس وقت، کہ جو جابز دے رہے ہیں، آن جاب ٹریننگ کے لیے لے کے آ رہے ہیں، کہ جو ہمارے گورنمنٹ کے جتنے بڑے پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر جو ہے ینگ انجینئرس کے لیے جابز کریٹ کر رہے ہیں، وہ تقریباً 50,000 جابز پر ایئر ہیں، مطلب وہ بہت ہی بڑا ایک پروگرام ہے۔ اسی طرح باقی یونیورسٹیز کے جو اپنے بورڈ بھی بنے ہوئے ہیں، اس کے اندر بھی وہ اس چیز کی ایفرٹ کر رہے ہیں کہ اس کا رزلٹ لیا جائے۔
تو لیکن اگین یہ کہ جو نیشنل لیول کے اوپر کے مطلب ایک اس طرح کا کہ ہماری فیکلٹی کی ریکوائرمنٹس ہوں کہ انہوں نے انڈسٹری میں پرفارم کیا ہو، پریکٹیکل نالج ہو، وہی یونیورسٹیز کے اندر جب اسٹوڈنٹ سے انٹریکٹ کریں گے تو وہ ڈفرینٹ قسم کا نالج، ایک ڈفرینٹ قسم کا ہیومن ریسورس ٹرین کریں گے. اور اسی طرح جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کا اپنی ڈگری کے دوران جب وہ گریجویشن کرتے ہیں اس کے دوران میں انڈسٹری کے ساتھ ایک بہت ضروری ہے کہ ان کے ساتھ انٹریکشن ہونا چاہیے. پھر اسی طرح جو ریسرچ بیس جو مارکیٹ کے پرابلمز ہیں، یونیورسٹیز کے ساتھ انڈسٹری کا، مارکیٹ کا ایک لنکیج ہونا کہ جو ریسرچ کی سیٹس ہوتی ہیں، پرابلمز جو ہیں ان کو ریئل ٹائم کے اندر وہ یونیورسٹی سے کولیبریٹ کریں اور وہ اس کی ریسرچ بیس اس کے سلوشن دیں. تو یہ ایک چیز جو ابھی یہ کلچر ڈیولپ ہونا ہے. کچھ جگہوں پہ یہ چیزیں چل رہی ہیں بٹ ایک اوور آل جو ہے نا وہ ایٹماسفیئر اس کا ابھی تک نہیں بنا. میں نے خود جو انجینئرنگ کی ہے یو ای ٹی لاہور سے کی ہے، تو میں ابھی اس کے جو اورک کی اسٹیئرنگ کمیٹی ہے اس کا بھی ممبر ہوں. پھر اس کا ایک سی اوز کا کلب بنا ہوا ہے، میں اس کا بھی ممبر ہوں. تو اس میں بڑی کلوز کوآرڈینیشن یو ای ٹی کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. تو اس کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ جتنے ان کے اس طرح کے پروگرامز ہیں اس میں ہم پارٹیسپیٹ کریں، اس کے اندر کسی نہ کسی اینگل سے ہماری کنٹریبیوشن ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کچھ اور مزید پروگرامز ہیں جس کے اندر ہم اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی نہ کوئی پروگرام لے کے آتے ہیں. انٹرنشپس تو ایک روٹین کے اندر ہی چل رہی ہوتی ہیں. تو اس کے علاوہ کچھ ٹریننگز ہیں جو ہم جس کو اپنے سی ایس آر پروگرام کے اندر ساتھ لے کے چلتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جو پریکٹیکل نالج ہمارے کمپنی کے اندر موجود ہے اس سے وہ فائدہ اٹھا سکیں اور وہ اس کے مطابق اپنے آپ کو پریپیئر کر سکیں. اس پہ ہم سروسز اور مینوفیکچرنگ جو انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہے، اس میں الیکٹریکل انجینئرنگ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، میکینیکل انجینئرنگ بھی انکلوڈڈ ہے. جو ہم سروسز دے رہے ہیں اس میں کانٹریکٹنگ ہے، رائٹ فرام مطلب سب اسٹیشن سے لے کے ٹرانسمیشن لائنز. اس کے علاوہ کمپلیٹ ایم ای پی پورٹ فولیو جو ہے، میکینیکل کی تمام فیلڈز جو ہیں، الیکٹریکل کی تمام فیلڈز، اسی طرح جو پبلک ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں، آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں، یہ سب سروسز ہم انڈر ون امبریلا دے رہے ہیں. اور جو ہم مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں اس میں اسمارٹ اے ایم آئی میٹرز جو ہیں اس کا اینڈ ٹو اینڈ سلوشن وہ دے رہے ہیں. اسی طرح ہماری سوئچ گیئر کی فیسلٹی ہے. اس کے علاوہ کچھ آئی ٹی اسٹارٹ اپس ہیں جن کو ہم لے کے چل رہے ہیں ای کامرس سے ریلیٹڈ. تو یہ ہمارا ذرا بریف سا انٹروڈکشن ہے کہ جو مختلف فیلڈز ہیں جس کے اندر لے کے چل رہے ہیں.